For watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ماہ محرم الحرام کے بارے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس ماہ مبارک میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس غلط فہمی کی ازالے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں نکاح جائز ہے یا نہیں۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی عملی زندگی سے ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی یعنی ماہ محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا درست ہے، جائز ہے۔ بلکہ اس ماہ مبارک میں نکاح نہ کرنے کی جو رسم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر اس مہینے میں نکاح کرنا موجب اجر ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے احتراز ناممکن بات ہے۔ لہذا ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح دیگر مہینوں کی طرح درست ہے اور جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عملی زندگی سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا نکاح سن 2 ہجری اور ماہ محرم الحرام میں ہوا تھا۔ سن 2 ہجری اور ماہ محرم الحرام میں ہوا تھا۔ سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں ہوا تھا یا محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا یا سفر کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن بعض مورخین ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی نکاح کے قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ عام مہینوں کی طرح دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں یعنی ماہ محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اگر آپ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے، سوگ کا مہینہ قرار دے تو پھر کس مہینے میں نکاح کریں گے؟ کیونکہ ہر مہینے میں، سال بھر کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال یہ غلط فہمی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا تمام امت مسلمہ کو عام مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنا چاہیے اور نکاح کرنے کو جائز سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے پھر ہم اپنے طرف سے اس کو ناجائز کیوں قرار دیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔